بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک لے کر آیا ہوں جس میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو حضرت آدم کو چھینک آئی اور حضرت آدم نے الحمدللہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حمد و ثنا بیان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں کہو السلام علیکم۔ تو حضرت آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو فرشتے جواب دیتے ہیں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت آدم واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ آتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، یہی تمہارا سلام ہے اور آپس میں تمہارے آل اولاد کا سلام ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دونوں دستے قدرت کو بند کر لیا اور حضرت آدم سے فرمایا، اے آدم، جسے چاہو اختیار کر لو۔ حضرت آدم نے داہنے دستے قدرت کو اختیار کیا اور حضرت آدم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں دستے قدرت داہنے ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کو کھولا تو اس میں حضرت آدم اور ان کے اولاد تھے۔ حضرت آدم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ کون لوگ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، یہ تمہارے آل اولاد ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے آنکھوں کے درمیان ان کی عمریں لکھی ہوئی ہے۔ پھر حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا لوگوں میں سب سے روشن آدمی کو دیکھا، یا روشن آدمی میں سے ایک آدمی کو دیکھا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ روشن آدمی کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم، یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، اس کی عمر میں نے 40 سال لکھی ہے۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، اے پروردگار، ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں اپنی عمر سے 60 سال اس کو دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے، یہ تیرا اور تیرے اولاد کے درمیانی معاملہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک چاہا حضرت آدم کو جنت میں رکھا اور پھر انہیں زمین پر اتارا۔ حضرت آدم اپنی عمر کو گنا کرتے تھے کہ آپ نے دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے۔ حضرت ملک الموت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں تو حضرت آدم کہتے ہیں، اے ملک الموت، آپ نے آنے میں جلدی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 1000 سال کی عمر عطا کی ہے۔ تو حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا۔ تو حضرت آدم نے اس سے انکار کیا تو ان کے اولاد نے بھی انکار کیا۔ حضرت آدم بھول گئے تو ان کے اولاد بھی بھول گئے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن سے لکھنے کا اور گواہ کا حکم ہوا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت آدم کی جب تخلیق کی گئی تو حضرت آدم کو چھینک آئی اور سب سے پہلا لفظ جو ان کے زبان سے ادا ہوا وہ الحمدللہ۔ اور دوسری بات اس میں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر شخص کی عمر ان کے آنکھوں کے درمیان لکھ دی گئی ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ باپ کا اثر اس کے اولاد پر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث پاک میں سنا
کہ حضرت آدم بھولے تو ان کے اولاد بھی بھول گئے، حضرت آدم نے انکار کیا تو ان کے اولاد نے بھی انکار کیا۔